الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات اور حقوق العباد کھل کر کے آ جائیں گے۔ اس اعتبار سے گویا اصل مقصد سیاست کا کیا ہے؟ معاشرے کا قیام اور انتظام، اسی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کرنا بھی اور کرانا بھی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصیت کرنا بھی ان تمام چیزوں کی، لوگوں کے درمیان محبت و الفت اور خیر خواہی کی بنیاد پر بھائی چارگی اور امن کو قائم کرنا بھی اسلام کے مقاصد عالیہ میں سے یہ چیزیں ہیں، اور سیاست کے مقاصد میں سے بھی آ رہی یہ چیزیں۔ اس اعتبار سے اسلام نہ صرف سیاست کے جواز کو مانتا ہے بلکہ اس کے اندر اپنے ذرّی اصول اور اس پر عمل کو بہت سارے انفرادی اعمال پہ فضیلت دیتا ہے۔ اس سینٹنس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے حدیثوں میں بارہا پڑھا ہوگا، ایک صحابی تشریف لائے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، حضور نے ان کی سچویشن، ان کی صورتحال کو دیکھ لیا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بصیرت تھے، آپ کی انسائٹ ظاہر سی بات ہے کہ ساری انسانیت میں تمام لوگوں سے بڑھ کر کے تھی۔ آپ نے اپنی بصیرت سے سمجھ لیا کہ یہ فلاں حقوق میں کم ہے، آپ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں زندہ ہے آپ انہی کی خدمت کرو، آپ کو ان کی خدمت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح کے بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی جس کے اندر کبھی کبھی تسبیحات اور ذکر اور اذکار سے بڑھ کر کے ان معاملات کو لگا دیا گیا، بلکہ آپ اور آگے بڑھیے۔ مکی صورتوں کے بارے میں بار بار بات آتی ہے کہ مکی صورتوں کا مطالعہ کیجئے تو مکی صورتوں میں دو چیزیں تو بہت صاف طور پر پڑھنے والا، ایک ترجمہ صرف جاننے والا بھی سمجھ جائے گا۔ ایک حصے میں تو توحید، رسالت اور معاد، یہ ہر جگہ مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی قدروں کا خیال رکھنا بھی مکی صورتوں میں سب سے زیادہ ملے گا۔ آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، کہتے کہتے اللہ تعالیٰ نے جہاں سے اصل بات شروع کی، قد افلح من زکاها، تزکیہ اختیار کرنا، دل کو پاک کرنا، اور پاک دل اچھی سوچ رکھ سکتا ہے۔ دل کے اندر غلاظت اور گندگی بندھی رہے گی تو وہ کسی بھی میدان میں جائے گا، وہ گندگی چھوڑ جائے گا اس کے اندر۔ آپ سورہ الماعون دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارائیت الذی یکذب بالدین، حالانکہ کہا گیا اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے، لیکن آگے کیا کہا گیا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، دینا دلانا، یعنی موٹیویٹ بھی نہیں کر رہا ہے جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے۔ یتیم کا تذکرہ اسی سورہ میں آیا۔ تو اس طرح سے آپ غور کریں تو قرآن کی آیتوں، احادیث مبارکہ، ان تمام چیزوں کے اندر مل کر کے ایسے بعض اصول مل جائیں گے، یہاں تک کہ اس حدیث میں دیکھیے، کان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے مطابق الخلق عیال اللہ، یہ تمام کے تمام انسانیت کو کنبہ جو بنایا گیا ہے، حالانکہ صنعت کے اعتبار سے قابل غور طرق میں سے ایک طریقہ ہے اس میں، لیکن فضیلت کے معاملات کے اندر آپ غور کریں تو پھر ہمیں سمجھ میں بات آتی ہے کہ اطراف کے ماحول کے اندر ہم سے جڑے ہوئے لوگ، ہمارے محلے، ہمارے پڑوس، ہمارے شہر میں انسانیت دشواریوں میں مبتلا ہو، ان دشواریوں کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اور راہ اختیار کی جائے اور کوئی کام کیا جائے، مسجد کے اطراف میں جھوپڑیوں میں رہ کر کے صحت اور غذا کی دشواریوں سے لوگ گزر رہے ہوں، اور معذرت کے ساتھ کہ اگر مناروں پر ہزاروں لاکھوں خرچ کیے جا رہے ہوں، تو ممکن ہے کہ کہیں اس دائرے میں ہم نہ آ جائیں۔ سچویشن الگ الگ ہوتی ہے، الگ سچویشن ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی پہلے جو سوال کریں گے، جس علاقے میں اللہ نے ہمیں کچھ رسوخ دیا ہے، جس علاقے میں رسوخ کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پیر سلامت دیے، یہ بھی بہت بڑا رسوخ ہے، زبان اللہ نے دی ہے، دو قدم ہم چل کر کے ایک بھائی کے پاس محبت سے سلام پہنچانے جا سکتے ہیں، تو بھی سوال ہو جائے گا وہ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو سیاست کے اندر پورے کے پورے حقوق العباد آ جاتے ہیں۔ جب یہ مفہوم ہمارے ذہن میں اگر ہے، تب اس کے بعد کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں۔ علامہ شامی کا قول مقدمہ شامی میں پڑھیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مقدمہ شامی اور علامہ شامی کی جو کتاب ہے وہ کافی اثر رکھتی ہے
اسلام کے بہت سارے احکام اجتماعیت اور اسلامی حکومت کے سپرد ہیں، جنہیں فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ اس طور سے سمجھانے کا ہے کہ جو حدود و تعزیرات کے معاملات ہیں، سوسائٹی کو تندرست رکھنے کے واسطے جو 3 شقیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خود کو اسلامی دائرے میں، اسلامی شریعت کے دائرے میں ڈھالے رکھنا، دوسرا اپنے سے جو ہو سکتا ہے پازیٹیو طریقے پر سوسائٹی اور معاشرے کی خدمت کرنا اور وہاں سے برائیوں کو دور کرنا، لیکن سوسائٹی اور معاشرے کا ایک حصہ ہمیشہ ڈیمیج ہوتا ہے، کرپٹڈ رہتا ہے، جیسا کہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور مقدمہ ابن خلدون میں بھی آپ کو کچھ اس کا تذکرہ مل جائے گا، اور احیاء العلوم امام غزالی علیہ الرحمہ کے پاس بھی آپ کو تذکرہ مل جائے گا کہ معاشرے کے اندر ایک نہ ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو کرپٹڈ حصہ ہوتا ہے۔ اب اس کرپٹڈ حصے سے دوسروں کو کیسے بچایا جا سکے، یعنی اس کا انفیکشن دوسروں کو لگا تو پوری کی پوری سوسائٹی کرپٹ ہو جاتی ہے، اس کو کیسے روکا جا سکے، اس کو روکنے کے لیے تنہا اکیلے بعض معاملات کو نہیں روکا جا سکتا۔ تعزیرات کے اندر رجم کرنا، کوڑے مارنا، یا کسی کے قتل کے اوپر قتل کا فیصلہ کرنا، یہ تنہا انفرادی کام نہیں، یہ اجتماعیت کا کام ہے۔ اب اس لیے اسے فرض کفایہ کہا گیا، اور جس چیز پر فرض کفایہ کا قیام موقوف ہو وہ چیز بھی فرض کفایہ ہوتی ہے، اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ یعنی اس خدمت کے ذریعے سے وہ ماحول بنتا ہے جس کے ذریعے سے ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اور اجتماعیت کے ذریعے سے سوسائٹی کو ایسے کرپشن سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ایک چھوٹا سا تعارف سیاست کا، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر شخص کو سیاست میں قدم رکھنا چاہیے، مگر اس مفہوم کے اعتبار سے اپنے آپ کو خدمت کے میدان میں ڈال دینا چاہیے، اور اسلام میں الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے۔ یہیں پہ غلطی آتی ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ہر شخص، میں سوشل ورکر اپنے آپ کو کہہ لوں یا اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لوں، اور جانے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ لوگ مجھ کو قبول کر لیں، میرا نام آ جائے اور میرا میڈیا میں تذکرہ آ جائے، اور میں نے اپنے محلے میں پانی کا ایک نل لگوایا ہے تو میں 10 جگہ بول سکوں اور کوئی اس پر نہ بول سکے۔ جب یہ مزاج پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے چیز ہٹ جاتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ آپ خدمت کرتے جاؤ، اگر لوگ تمہارا سلیکشن کر رہے ہیں تو تم اس کے اگر اہل ہو تو منع مت کرو، پھر جیسا کہ خلفائے راشدین کے تذکرے میں ابھی مختصر بات آتی ہے۔ اب جب سیاست کا لفظ، جیسا کہ شروع میں آپ نے دیکھا کہ سیاست اور خلافت 2 لفظ کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا تھا، اب یہ جب مفہوم کلیئر ہو گیا، اس مفہوم کے کلیئرنس کے بعد، وضاحت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تذکرہ فرمایا۔ جب فرشتوں نے سوال کیا تھا وہ مکالمہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔ 2 مفہوم اس کا، پہلا معنی تو یہ ہے کہ فی الارض خلیفہ، جس میں ہر وہ انسان خلیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور پابندی کرے۔ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی سیاست کی میننگ ایک ہو جاتی ہے کہ اللہ نے تم کو جانور، بندر اور بلی اور دوسری چیزیں نہیں بنایا ہے کہ تم در در کے محتاج رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر کے تمہیں دیا ہے کہ تم اللہ کی جو صفات ہیں، جن صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، ان صفات کے مطابق تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اس کی مانو، اور اس نے جو کہا ہے اس کو تم پھیلاؤ۔ یہ دونوں مفہوم کے قریب ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفت حاکمیت بھی ہے، اور صفت حاکمیت انڈیویجول فردن نہیں ہو سکتی، یہ کوئی ایک کلیکشن میں ایک شخص کا سلیکشن ہوگا اور وہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس سلیکشن کے اندر، جس کے اندر یہ مفہوم پورا پایا جائے تو السلطان ذل اللہ اس کے لیے کہا گیا ہے۔ حدیث ہے السلطان ذل اللہ من اہان السلطان فقط اہانہ اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفائے راشدین اور اس لیول کے جو حکمران ہیں، یوں نہیں ہے کہ کوئی بھی سر پہ بیٹھ گیا نا اہل آ کر کے اپنے 3-5 کر کے اور پھر اس کو سلطان ذل اللہ کہا جائے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمیاں رہی ہیں۔ ان غلط فہمیوں میں ہم ہندوستان کا مسلم دور حکومت بھی گزرا ہے، جہاں سے بہت ساری غلطیاں نکل کر کے آئی ہیں۔ آگے جب تذکرہ آئے گا تو اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ صفت حاکمیت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوئی نائب ہو اور اللہ تعالیٰ کی نیابت و خلافت میں لوگوں پر حکومت کرے۔ قرآن میں سورہ صاد
آیت نمبر 26 میں حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد ہوا ہے کہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی انہیں عطا فرمائی تھی۔ تو خلافت کے مفہوم میں دونوں چیزیں آ گئی، سیاست کے مفہوم میں بھی دونوں چیزیں آ گئی۔ سیاست کے مفہوم میں آغاز بے لوث، بغیر ریا کے، سچی نیت کے ساتھ خدمت سیاست ہے، اور اس خدمت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ایک موڑ پر، ایک موقع پر میرے پاس اہلیت ہے اور میں اس میں گھسا ہوا ہوں، لوگ چاہیں تو منتخب کر لیں، یہ قیادت ہے۔ پھر اگر اس کے اندر میری تمنا شامل ہو گئی کہ لوگ مجھے منتخب کریں، تو پھر وہ اسلامی نقطہ نظر سے ہٹ کر کے تباہی کا ذریعہ بن جائے گی، جیسے آج کی اکثریت، سب کو نہیں کہا جا سکتا، دل میں جھانک کے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جو ظاہر سچویشن دکھتی ہے، ہر شخص پبلک کا خدمتگار بن کر کے آگے بڑھتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کے آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ توڑ کر کے لے لیتا ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اب خلافت عرضی کے جو اسٹیجز ہیں، مدارج ہیں، جس بات کی طرف ہم آنا چاہتے تھے خلافت عباسیہ کی طرف، اب وہاں پہنچتے ہیں۔ اب جو اس کے اسٹیجز ہیں، مراحل ہیں، مدارج ہیں، پہلی بات جملہ انسانیت اور زمین پر اس کی ذمہ داریاں، تمام انسانیت کو خلافت کا درجہ دیا گیا، اور اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، کس طرح سے وہ اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ایک دوسرے کا تعاون کر کے، ایک دوسرے کا تعاون لے کر کے، بھلائی میں ساتھ دے کر کے، برائیوں سے رک کر کے، روک کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں، اس میں سبھی لوگ کامن ہیں۔ ان تمام انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک خاص لقب کے ساتھ منتخب کر لیا، یعنی گویا ایک یوں مثال آپ سمجھ لیجئے کہ کالج ہے، اس کا ایک لیول ہے، اس کالج کو جو گریڈ ملا ہے، اس وجہ سے گریڈ ملا ہے کہ اس کے لوگوں کی یہ کوالٹی، یہ کوالٹی، یہ کوالٹی، تو انسانیت کو جو گریڈ ملا ہے اس کی اس کوالٹی کی وجہ سے ملا ہے، اور اس گریڈ کا نام خلافت ہے۔ اس کالج کے اندر ایک لیول ہے، اور جو اس لیول تک پہنچ جاتا ہے اس کو خاص کر لیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہو، نمائندہ ہو، اب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی کرو گے تم کالج کی ریپریزنٹیشن اور نمائندگی کے طور پر کرو گے، اور تمہارے لیے یہ سہولتیں کی جائیں گی اگر تم نے یہ کیا تو۔ اسی طرح سے انسانیت میں سے اس گریڈ میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا، اور منتخب کرنے کے بعد اس کو ٹائٹل دے دیا امت مسلمہ، اس کا نام ہے، وہ سماکم المسلمین، سورہ حج۔ اسی طرح سے خیر کنتم خیر امت، تم کو کر دیا گیا اب تم ان تمام لوگوں کے درمیان میں سے سلیکٹڈ لوگ ہو، اور تمہارا کام یہ دے دیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کرنا، بھلائی کی تلقین کرنا، پھیلانا، برائی سے روکنا، اور اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ تین سبق اگر امت آج بھی حاصل کرے تو یہ جتنی بھی خوف اور ڈر کے ماحول پیدا کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں نا، یہ قرآن میں مچھر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر اور مکھی کی مثالیں بھی دینے میں عار محسوس نہیں کرتا، اور دنیا کی مثالیں تو اس سے بھی کم ترین بیان کی گئی ہیں، یہ خوف اس سے بھی کم ہے۔ یہ تمام کے تمام نکل جائیں گے اگر ایمان باللہ پر مضبوطی اگر ہماری آ جائے تو۔ دوسرا امت مسلمہ کا خصوصی انتخاب اور خیر امت کا لقب، تو جیسا بتایا کہ کالج میں سے کچھ لوگ منتخب کر لیے گئے، اب وہ نمائندے ہیں، اور نمائندگی جہاں بھی جائیں گے ان کی بات چیت، ان کا کوئی بھی کام ہوگا اس کالج کی، اس ادارے کی نمائندگی۔ جیسے ہم دارالامور سے ہیں، ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، اپنا گاؤں، اپنی فیملی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے بولیں گے تو ہمارے اپنے ادارے کی، جن اداروں سے پڑھ کر کے آئیں، خود بخود نمائندگی ہوتی چلی جائے گی کہ ہم اس کے نمائندے، چاہے نام کچھ بھی ہو، محنت کچھ بھی کر لیں، نمائندے اس کے۔ یونیورسل گائیڈنس سینٹر کی طرف سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اب اس نوعیت کا پروگرام جہاں پر بھی ہوگا اس کے نمائندے ہمیں۔ یہ نمائندگی ایک طبقہ کر رہا ہے، لیکن ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مانیٹر بنایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کوآرڈینیٹر بنایا جاتا ہے، اور یہ کوآرڈینیشن کیا ہے؟ وراثت نبوی کا علم ہے۔ اب آئیے 5 اسٹیج پر ہم لوگ پہنچے۔ پہلا، خلافت اور سیاست کے مفہوم کو ہم نے خدمت کے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کیا۔ دوسرا، حکومت اور قیادت۔ حکومت اور قیادت کا پہلا حصہ وراثت نبوی، اہل علم کو وراثت نبوی کا اہل قرار دینا، جیسا کہ یہ مشہور حدیث ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، کہ یہ اہل علم کو علماء کہا جاتا ہے، اس کی جمع یہ اہل علم
جو علم رب کی فرما برداری کے لیے سیکھیں، وہ علم جو رب کے احکامات کو، رب کی مرضی اور منشا کو سمجھائے اور اس انداز سے سمجھائے کہ ہم سے ریفلیکٹ ہو کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچے، وہ علماء کہے جاتے ہیں۔ ریفلیکشن ہونا ضروری ہے، علم کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے، اس ریفلیکشن کے ساتھ پہنچے وہ لوگ علماء کہے جاتے ہیں، چاہے ان کا علم کسی بھی انداز کا ہو، کسی بھی زبان کا۔ شرط یہ ہے کہ رب کی مرضی کے لیے، بندگان خدا کو رب سے جوڑنے کے لیے ہے، تو وہ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ انبیاء کے وارث قرار دیے جاتے ہیں، اور نبیوں کی وراثت دینار اور درہم نہیں ہوا کرتی، یہی علم ہوا کرتا ہے، اور اس علم کو جس نے حاصل کر لیا اس نے وراثت نبوی سے ایک وافر حصہ پا لیا۔ یہی وہ وراثت تھی جس کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ان کے شاگرد، تبع تابعین، محدثین کرام، ائمہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام نے اس وراثت کو سنبھال کر کے ہم تک لا کر کے پہنچا دیا ہے، اور ایسا پہنچا دیا ہے، اس انداز سے موجود ہے کہ اگر آج بھی ہم چاہیں تو ان کی تحریروں کے ذریعے سے خلافت الہیہ کا قیام ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا مقصد تھا ہمارا۔ دوسرے انداز کو یوں کہیں کہ خلافت راشدہ 30 سالوں کے بعد اعلیٰ منہاج النبوہ ختم ہو گئی، اس کے بعد خلافتیں جاری رہیں۔ انفرادی طور پر انہی خلفاء میں سے بعض نے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ یعنی نبی کی میتھوڈالوجی کے مطابق خلافت قائم کرنے کی کوشش کی، سکسیس رہے، کامیاب رہے، جس میں سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن من حیث الکل، اوور آل، ان ٹوٹالٹی، خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ نہیں رہ سکی۔ اس سے اس غلط فہمی میں نہیں ہمیں مبتلا ہونا چاہیے کہ اسلام کا ایک ستون ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، نعوذ باللہ اسلام کو کمزور اور ناقص قرار دینے والے بن جائیں گے۔ اس لیے نہیں کمزور ہوا کہ علم کا ستون اسلام کا اتنا مضبوط ہے کہ اس کی بنیادوں پر کوئی قوم یہ بنیاد اگر لے لے گی، جو قوم لے لے گی، خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم ہو سکتی ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے۔ اسلامی نظام اور خلافت، جیسا کہ ابھی ہم نے سیاست کے مفہوم کو، خلافت عرضی کے اسٹیجز کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد اسلامی نظام اور خلافت، اس کے پہلے بھی یہ تفصیل کے ساتھ بات آ چکی ہے، مگر اس کانٹیکسٹ میں بات آپ کے سامنے، اس پس منظر میں بات پھر سے آ رہی ہے۔ قرآن اور سنت میں انسانی زندگی کے انفرادی مطلب انڈیویجول، پرسنل، انٹرا پرسنل بھی، انٹر پرسنل بھی، خاندانی، فیملی، معاشرہ، سوسائٹی، قومی، نیشنل، بین الاقوامی، انٹرنیشنل، گلوبل مسائل، ایشوز کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں، جو گائیڈنس دی ہے، جو احکامات موجود ہیں، اس کا سینٹنس یوں ہے، قرآن و سنت میں انسانی زندگی کے انفرادی، خاندانی، معاشرتی، قومی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں جو ہدایات اور احکامات موجود ہیں، ان کا مجموعہ اسلامی نظام ہے، ان کا مجموعہ اسلامک سسٹم، اسلامک نظام ہے، اور ان کے عملی نفاذ کا سسٹم خلافت کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کہاں سے آ رہا ہے، پرسنل سے چل کر کے گلوبل تک جا رہا ہے، یعنی اسلام نے گلوبلائزیشن کا جو کانسیپٹ دیا ہے، دنیا بہت دنوں تک اسے چھپاتی رہے گی، اور چھپا اس لیے رہی ہے کہ جن کے پاس ہے وہ خود ہی ریئلائزڈ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ گلوبل سسٹم ہے۔ موجودہ دور میں گلوبلائزیشن، پرائیویٹائزیشن یا سپر پاور جو بھی ہیں، موجودہ دور میں امریکہ ہے تو امریکنائزیشن کہہ لیں، یا جو بھی قومیں آگے آئیں گی، گلوبلائزیشن اسی سے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ میرا چلنا چاہیے، اور یہ کانسیپٹ وہ شخص جانتا ہے جس نے کولڈ وارز، ورلڈ وارز کو پڑھا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کو پڑھا ہوگا، تو سمجھ میں آ گیا کہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، نعرے دیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، ہم جس رنگ میں رنگے ہیں تم بھی رنگو، ہم جو بول رہے ہیں وہ تم ہی بولو، جو ہم پہن رہے ہیں وہ پہنو، جو ہم کھا رہے ہیں وہی کھاؤ، مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں کیا ہے، اسلام میں رنگ و نسل و پہناوے نہیں، بولی کیا ہے، وہ بولی ایک خالق اور ایک مالک کی ہونی چاہیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اپنے پرانت، اپنے قبیلے، اپنے علاقے کے اعتبار سے جو تمہاری آئیڈینٹی ہے، جو تمہاری شناخت ہے، اس شناخت پر اسلام باقی رکھنے کے لیے بالکل اعلانیہ اجازت دیتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے پاسپورٹ اور ویزے کا کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا، سرحدوں کا کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا۔ اس میں آپ دیکھیں
اس طرح کے گلوبلائزیشن میں دیکھیں ہماری سرحدیں ہماری کالونیاں بڑھتی چلی جائیں، تمہارا حق تمہارے رولز تمہارے پاس باقی نہ رہیں، میری چیز ساری دنیا میں پھیلے، تم اپنی چیز اپنے گھر سے باہر بھی نہ بیچ سکو۔ مگر اسلامی نقطہ نظر کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر غور کیا گیا، یہاں تک منع کر دیا گیا۔ نجش کا لفظ اس کے پہلے بھی تذکرہ آ چکا اور فقہ اسلامی میں بہت مشہور مسئلہ ہے، نہا عن نجش، بھاؤ پہ بھاؤ لگانا، یعنی ایک تاجر قطمیر اور دھنیا لے کے پٹن سے چلا میسور میں بیچنے کے لیے، پتہ چلا مثال کے طور پر پیاز کا زمانہ ہے، لفظ استعمال کر دیا جائے 6 دسمبر کو، تو پتہ چل جائے گا آئندہ آنے والی نسلیں کی میسور میں 6 دسمبر کے آس پاس 100 روپے کے قریب پیاز بکی ہے۔ تو مثال کے طور پر پیاز لے کر کے چلا اور اس کے پاس ڈھیر ساری پیاز تھی، نکال لے کر کے چلا، اور پٹن میں ویسے تو وہاں بھی وہی ریٹ ہے لیکن مثال دے رہے ہیں، اب وہ پیاز لے کر کے چلا کہ 30 روپے میں پیاز بیچ کر کے ہم جو ہے غریب علاقوں کے اندر لوگوں کی بھلائی کا کام کریں گے۔